حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی بھی شخص بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کی تلقین فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظتوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاندان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے لیے خاندان کی عورتیں جمع ہوتی اور اس کے گھر والے اور خاص لوگ رہ جاتے، باقی سب چلے جاتے تو وہ تلبینہ کی ایک ہنڈیا پکانے کا حکم دیتی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کو کھاؤ کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تلبینہ مریض کے دل کو راحت دیتا ہے اور غم کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101، صحیح مسلم حدیث نمبر 2216۔ تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سے جبریل سے فرمایا کہ جبریل میں بہت تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبریل نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ میں ڈالے جانے والے اجزاء، اگر آپ صحیح تلبینہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں درج ذیل اجزاء ڈالیں۔ نمبر 1، جو کرش کیے ہوئے۔ نمبر 2، دودھ۔ نمبر 3، کھجور یا شہد۔ ان 3 کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی۔ 50 گرام جو کے لیے 2 لیٹر دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گاڑھا نہیں بلکہ پتلا بنایا جاتا ہے، اور اسی میں زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 1، تلبینہ بنانے کا طریقہ کھجوروں کے ساتھ 50 گرام جو گرینڈر میں کرش کر لیں اور 250 ملی لیٹر دودھ میں اس کو ڈال کر بھگو دیں۔ اب باقی کے دودھ کو ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ کھجوریں گٹھلیاں نکال کر چھوٹی چھوٹی کٹ کر لیں اور 20 منٹ ابلنے پر ہی ڈال دیں اور 10 منٹ مزید پکائیں۔ اس دوران وقتاً فوقتاً چمچ ہلاتے رہے تاکہ جل نہ جائے اور آپ کا تلبینہ تیار ہو جائے۔ نمبر 2، تلبینہ بنانے کا طریقہ شہد کے ساتھ 50 گرام جو گرینڈر میں کرش کر لیں اور 250 ملی لیٹر دودھ میں ڈال کر اس کو بھگو دیں۔ اب باقی کے دودھ کو ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ جب دودھ کو ابال آ جائے تو آنچ درمیانی کر دیں اور جو ملا دودھ اس میں ڈال کر چمچ سے مکس کر لیں۔
اور اسے تقریباً 25 منٹ تک پکائیں۔ اس دوران وقتاً فوقتاً چمچ ہلاتے رہیں تاکہ جل نہ جائے۔ اب چولہا بند کر دیں اور حسب ضرورت شہد ڈال کر مکس کر لیں اور آپ کا تلبینہ تیار ہے۔ شہد ڈال کر کبھی بھی اسے چولہے پر نہ پکائیں، کیونکہ شہد کو گرم کرنے سے شہد کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: اگر کسی کو کاجو، بادام، پستہ، الائچی اور دوسری چیزیں ڈال کر بنانا ہے اور اصل فائدے سے محروم رہنا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پھر وہ اسے تلبینہ نہ کہے بلکہ اپنی بنائی ہوئی ڈش کا نام دے دے، اور میں مدرجہ بالا دونوں طریقوں سے بناتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ تلبینہ کے طبی فوائد۔ تلبینہ کے کئی ایک فوائد ہیں جو آج کی نئی ریسرچ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، تلبینہ مایوسی کا علاج ہے۔ نمبر 3، تلبینہ کمر درد کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 4، خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 5، حافظہ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 6، بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 7، تلبینہ وزن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، کولیسٹرول کی زیادتی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، ذیابیطس کے مریضوں کی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 10، دل کے مریضوں کی شفا یابی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 11، قبض کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 12، آنتوں کی تکالیف کا ازالہ کرتا ہے۔ نمبر 13، معدہ کے ورم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 14، السر کے مریضوں کے لیے آسمانی علاج ہے۔ نمبر 15، تلبینہ کینسر کو ختم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 16، قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 17، ہر قسم کی جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 18، ذہنی اور دماغی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 19، جگر کے امراض میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 20، اعصابی امراض کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 21، ہر قسم کی تشویش کو ختم کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔